بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ ایک رشیا کا سائنٹسٹ ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا یقین اور اس طرح کا ہے کہ وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ خود ہی تخلیق ہوئی ہے، پھر انسان کسی جانور کی شکل میں موجود تھا، پھر اس کی شکلیں، شباہت، کیفیات چینج ہوتے ہوتے آج کا انسان بن گیا۔ تو ان کا خدا پہ یا اس کائنات کی تخلیق پہ اس طرح یقین نہیں ہے، الحمدللہ جس طرح ہم پہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ تو وہ سائنٹسٹ جو تھا، اس نے دیکھا کہ جو انسانی جگر ہے، اس کے اوپر جب اس نے تحقیق کی تو یہ ہم جو میٹھی چیز اس کو دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم میٹھا کھاتے ہیں، میٹھا اس کو دیتے ہیں، تو یہ اس کا آلٹرنیٹو جو ہے نا چکنائی کی شکل میں، جب ہم میٹھا اس کو دیتے ہیں تو اس کی پروڈکشن جو ہے نا وہ چکنائی کی شکل میں بنا کے تو وہ دیتا ہے باڈی کو۔ مثال کو ہم گڑ کھاتے ہیں، جلیبیاں کھاتے ہیں، چینی کی کوئی چیز اس طرح کی میٹھی کھاتے ہیں، تو جب ہم کھاتے ہیں ہمارا جگر اس کی چکنائی پیدا کرتا ہے۔ وہ سائنسدان کہتا ہے یار ٹھیک ہے، ایتھوں تک ٹھیک ہے، میں مان لینا کہ بناتا ہے، مگر میں اقرار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح کی مشینری جیڑی ہے نا، یہ کوئی بنانے والا ہی بنا سکتا ہے، عام خود ساختہ نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، کہتا میں نا سارا کچھ منن کے باوجود بھی میں اس تھیوری کا انکار کر دینا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ وہ آتا کہ یہ ہے کہ اگر میں اقرار کرنا تو پھر مجھے اللہ نو بھی مننے پے گا۔ تو بعض چیزاں ایسا نے، ماحول، معاملات، گفت و شنید، جیڑی کہ اج بھی اگر اپنے اسی معاشرے دیکھیے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال بھی بے شمار چیزاں جڑیاں نے انہاں دا انکار کیتا جاندہ ہے۔ محبوب دے اختیارات، اللہ دی مہربانی اور رحمت دا بھی انکار اس انداز نہ کیتا جاندہ ہے کہ لوگاں دے اذہان دے وچ چیزاں پکیاں کیتیاں گئیاں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احاطہ میں ایک بندے کی قبر ہے، اس کا نام ہے فاروق الیگزینڈر۔ آج بھی ان کا مزار، ان کی قبر جو ہے داتا حضور کے مزار کے احاطہ میں موجود ہے۔ یہ بندہ انگلینڈ کا تھا، اس نے غیر مسلم تھا، اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تو وہ قرآن پاک کو بریک بینی سے پڑھ رہا تھا۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جن کا دین اسلام سے تعلق نہیں تھا، اور ہمیں بس اسی بات کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہم قرآن پاک سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر اس گورے نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو قرآن پاک کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت اور قرآن پاک کے نور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ پہ پہنچا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں بیٹھے لوگوں سے کہا کہ وہ ہدہد پرندہ جو تھا وہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے، ملک سبا، اس کی ایک ملکہ ہے اور اس کی خوبصورت سی رعایا اور بڑا بہترین ملک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب اس نے وہ ساری باتیں آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی تو وہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ سے غائب رہا کچھ ٹائم، کچھ دن، کچھ وقت، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اگر تم نے یہ جھوٹ بولا نا کہ یہ ملک سبا اور یہ جتنی تم باتیں بتا رہے ہو اگر یہ جھوٹی ہوئی تو پھر تمہارا انجام جو ہے نا وہ موت ہے۔ تو وہ ایک خط لے کے تو وہاں گیا ملک سبا میں، تو ملکہ بلقیس، چلیں وہ کسی طرح بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ اسی پرندے نے آگے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں جی آپ کی بارگاہ میں۔ تو جو اس طرح کا واقعہ ہے، کوئی اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں بیٹھے جو جن سے ان سے بھی پوچھا کہ ہاں بھائی ملکہ جو اتنے احترام سے آ رہی ہے وہ جب یہاں آئے تو اس سے پہلے اس کا تخت آنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم پہ ایمان لینے آ رہی ہے، یا اللہ کے اوپر اس کا کامل یقین ہو گیا ہوگا، یا مطلب وہ آ کے یہاں مسلمان یا مومن ہونے لگی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو تاکہ ہم اس کے تخت کے اوپر اس کو بٹھائیں۔ تو وہ جو جنات تھے آپ کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا جی، کسی نے کہا مجھے 3 دن لگیں گے، کسی نے کہا جی 2 دن لگیں گے، کسی نے کہا جی 12 گھنٹے 14 گھنٹے، مطلب اس طرح۔ جب آپ نے اپنی بارگاہ میں بیٹھے جو آپ کے صحابی تھے، جو انسان تھے، ان سے کہا کہ ہاں بھائی، تو ان میں سے ایک جو ان کا برگزیدہ صحابی تھا، اس نے کہا کہ جناب آپ اپنی جو پلک ہے، اپنی جو نظر ہے، وہ میری طرف مہربانی کر کے اس کو چمکائیں، یا اس نظر ایک دفعہ بند کر کے تو اپنی آنکھ کھولیں تو میں تخت بلقیس یہاں لا کے رکھ سکتا ہوں۔ وہ ایک مطلب اس طرح کا واقعہ ہے۔ تو جب اس نے گورے نے وہ پڑھا تو اس نے کہا یار، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کام کر سکتا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کیا کر سکتا ہے، جس کی امت سے ہونے کے لیے صحابہ نے دعائیں کی، انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے اس محبوب کا امتی بنا دے۔ تو اس نے کہا یار، اگر سلیمان علیہ السلام کا صحابی یا اس کا امتی یہ کر سکتا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیا کر سکتا ہے۔ یہ وہ بندہ سوچ رہا ہے جو کفر سے اسلام میں داخل ہوا قرآن پاک پڑھنے کے بعد، وہ سوچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں تو خیر ویسے ہی ایسے ہی مل گئی نا، گاڈ گفٹڈ ہی یہ مسلمانی، ہم نے تو کوئی چیز نہ دیکھی، نہ پڑھی، نہ تحقیق کی۔ کہتے ہیں وہ بندہ وہاں سے نکلا تو جب وہ حجاز مقدس پہنچا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ تمہیں تیرے سوال کا جواب صحیح، اولیاء اللہ کا جو مطلب فیضان ہے برصغیر میں، پاک و ہند میں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو یہ جواب اس چیز کا ملے گا۔ یہاں آ کے مختلف گروہوں اور مختلف قسم کے مسالک کے لوگوں کے ہتھے چڑھا وہ، انہوں نے اس کو 1.5 سال 2 سال بڑا وقت اس کا ضائع کیا، اور کرتے کیا رہے کہ وہ مختلف زبانوں میں اس آیت کا ترجمہ کر کے کہ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ وہ سرائکی، پشتو اور پنجابی، اردو، انگلش، تو جون سی زبان میں کسی کو آتی تھی اس زبان میں ترجمہ کر کے تو گورے کو بتائیں، تو ساتھ کہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے یار ساری باتیں ٹھیک ہیں، مجھے بتاؤ آیا کیسے، کس طرح آیا؟ وہ کہتا ہے جی آ گیا، جی بس آ گیا۔ ان کا نہیں، اس طرح نہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کام کر سکتا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا کیا عالم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو خیر اسی چکروں میں وہ 1.5 سال بیچارے کا گزر گیا۔ جب وہ کسی وین پہ، بس پہ، کسی چیز پہ داتا حضور کے مزار اقدس کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اتنی دنیا وہاں اکٹھی ہے، اور باوضو اور لوگوں کی مطلب اطمینانیت دیکھی اس نے کہا یار میں نا یہاں جانا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو چلو ساتھیوں نے اس کو کہا یہ کفر ہے، یہ یہاں مطلب بدعات ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار مجھے ایک دفعہ جانے دو۔ اس کا سامان بھی ان کو واپس نہیں ملا، اس بس سے چھلانگ لگا کے وہ بندہ نیچے کودا اور سیدھا گیا داتا حضور کی بارگاہ میں، وضو فرمایا اور سلام عرض کی، وہاں قرآن پاک پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا، دعا فرمانے کے بعد اپنی مطلوب جو تھی نا چیز، وہ داتا صاحب حضور کے صدقہ سے اللہ سے اس نے دعا کی کہ میری جو دل کی حاجت ہے وہ اللہ پوری فرمائے۔ کہتے ہیں وہ جب انگریز بیٹھا نا قبلہ کی جانب، تو وہ ابھی بیٹھا ہی تھا تو وہاں ایک گدڑی پوش بیٹھا، اس نے اس کا ٹانگ پکڑ کے اس کا منہ اپنی طرف کو کیا، جب اپنے دو آمنے سامنے کر کے، تو وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کھانا کھانا ہی؟ تو کہتے ہیں وہ فقیر کی یا مطلب ایک ولی اللہ کی ایک ہیبت ہوتی ہے، جب وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کے طور بور جو ہے نا وہ سارے بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں بے اختیار وہ گورا کہتا ہے میرے منہ سے نکلا ہاں کھانا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے ایک ٹفن پکڑا اپنے پاس سے تو وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں وہ جب گورے نے وہ ٹفن دیکھا تو اس کے گھر کا تھا،
जब वो बुजुर्ग फतेह खांदा नहीं, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿਫਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਦਰੀ ਪੋਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤੇ ਬਲਕੀਸ ਇੰਝ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਅਕਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੂਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਿਨ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅਫਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ ਲੰਦਾ ਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਖੁਦ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर सैयद जमात अली शाह लसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो सब जो जिनका फ़िज़ान है, जिनका फ़िज़ान नज़र है, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जो फ़िज़ान था वो तो ये फ़कीर अदा करते थे। हुज़ूर नबी के वसल्लम का एज़ाज़ तो बहुत ऊपर वाली बात है। तो जो शायर कहता है ना कि किस्मत बदलती है, किस्मत बदलती है महबूब के दर अक़दस पे, तो मैं कहता हूँ कि ये शायर ने बहुत छोटी बात की है। किस्मत तो ये बदल देते हैं हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो बात लंबी करने का मकसद नहीं है, सिर्फ यही बात है कि महबूब की वसल्लम के मोहब्बत और इश्क में जिन लोगों ने नकाइस ढूंढ के और इसको बार बार एक चीज़ हमारे ज़हनों में फ़िल्टर कर दी है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, खदारा इनसे बचें। तो वो गोरे की नज़र जिस पे अल्लाह ने फजल किया, ईमान दिया, उस नज़र से देखें, उस रशियन काफर की नज़र से ना देखें जो कहता है अल्लाह की तहकीक है, अल्लाह की तख्लीक, मगर अगर मैं मानूंगा तो मुझे अल्लाह का इकरार करना पड़ेगा। लिहाजा आज के लिए यही है जी। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे। कुर्बानी की आज कल से यकम ज़ुल्हज्ज है इंशाअल्लाह, तो बात यही है कि हम कुर्बानी हमें याद रही, मगर जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुफ्त व शनीद हुई, जो बातें बाप बेटे में हुई, कभी उसका ज़िक्र नहीं किया। आज हमने इसको एक माटो और मॉडल और नुमाइशी कुर्बानी के तौर पे अदा करते हैं। हमें चाहिए कि बाप बेटे की जो फर्मा बरदारी थी, जो अल्लाह के हुजूर उनकी मतलब एक सरबा सुजूद करने का एक जो तरीक़ा था, हुक्म मानने का जो तरीक़ा था, उस पर गौर करें। कुर्बानी का असल मकसद तो वो गुफ्तगू थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।